فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قربان جاؤ ان لفظوں پہ۔ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں بڑی مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید کے اندر جب یہ لفظ پڑھو اپنی زبان سے اپنے دماغ میں یہ تصور رکھو میرا رب مجھے مخاطب کر کے کوئی حکم ارشاد فرمانے لگا ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں آپ لوگ، ہم لوگ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو بچپن میں رکھا گیا، ایک نام وہ ہے جو شناختی کارڈ پہ ہے، ایک نام وہ ہے جو پیار سے نک نیم کے طور پر گھر میں بولا جاتا ہے۔ حضرات محترم جب ضلع منڈی چھوڑ کے کراچی یا اسلام آباد یا سیالکوٹ چلے جائے پھر نام بدلا، لوگوں نے کہا منڈی والا، رکن والا، پھر جب باہر چلا گیا پھر نام بدلا، لوگوں نے کہا یہ پاکستان والا، جغرافیہ بدلنے سے بھی نام بدل گیا۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں نام اور محلے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، جوانی میں اپنے ہم جولیوں دوستوں نے پیار محبت میں جو نام رکھا وہ نام، اور وقت کے ساتھ ساتھ سارے نام بدلتے جا رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ پر میں قربان جاؤں اپنے رب کی عنایت پر، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی پر، میرے رب نے قرآن مجید میں ہمارا جو نام لیا، رب نے جو ہمارا نام رکھا، نہ دنیا کی زندگی میں بدلے گا نہ قبر میں بدلے گا، آخرت میں بھی اس نام کا اجر اور اس کا فائدہ ہم لوگوں کو نصیب ہوگا۔ رب العزت نے جو ہمیں نام دیا کتنا پیارا نام ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو یا ایھا الذین آمنو پہ پہنچو ذرا رک جاؤ، رک کے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو تو نے لفظ بولا یا ایھا الذین آمنو، اس وقت پوری دنیا میں 4000 مذہب ہیں، 4000 مذہب ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ان 4000 مذہبوں میں سے تو نے مجھے وہ دین اور مذہب عطا فرمایا جو کہ یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب بنانے کے لیے میرے کام آ گیا۔ اس مذہب کی وجہ سے میں خوش قسمت بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنو تو نے بولا، میرے اندر کی حس پکار اٹھی کہ اے ایمان والو، میرا رب جن لفظوں سے بلا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ میں ہوں۔ جب قرآن پڑھنے لگو، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو، یا ایھا الذین آمنو کے لفظ پر پہنچو، 1 منٹ کا توقف کر کے، 1 منٹ کی بریک لگا کر، 1 منٹ رک کر رب کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے مجھے بلایا ہے۔ اب میں پھر پڑھنے لگا ہوں، ذرا لطف لینا اس جملے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا مجموعہ ہر خوش بخت بندہ یا ایھا الذین آمنو میں شامل ہے۔ یا اللہ حکم و ارشاد ہو، کیا فرمانا چاہتا ہے آگے فرمان سنو۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت پوری دنیا میں بے شمار ملک، سینکڑوں ملک، ہزاروں مذہب، اور ہمارا دین وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ آدم کے زمانے میں بھی اسلام، نوح کے زمانے میں بھی اسلام، ابراہیم کے زمانے میں بھی اسلام، یوسف و یعقوب کے زمانے میں بھی اسلام۔ انبیاء بدلتے رہے، رب کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ آگے ہر نبی کی شریعت اپنی اپنی۔ یا اللہ جب مذہب دین ایک ہے تو شریعتیں اپنی اپنی کیوں؟ جب دین ایک
انسانیت کے لیے دین ایک، شرق کے لیے وہی دین، غرب کے لیے وہی دین، پہلی صدی والوں کے لیے وہی دین، پانچویں والوں کے لیے وہی دین، ہر نبی کے زمانے میں دین ایک۔ جب یا اللہ دین ایک تو شریعتیں مختلف کیوں؟ فرمایا جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں نے جس دن بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اسی دن ماں نے بچے کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا ہو یا بوٹی کا ٹکڑا ڈالا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن بچے کی غذا نرم ہوتی ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے، سال کا بنتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھوس غذا کی طرف مائل ہوتا ہے، کیلا ڈال دیا دودھ میں یا اس طرح کی کوئی چیز۔ جب 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ماں اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتی ہے، جو بچہ بدلتا ہے اس کی غذا بدلتی ہے۔ یہ پوری انسانیت آدم کے زمانے میں انسانیت بچہ تھی، شریعت کی ضرورت آج کی جو شریعت ہے اس وقت کی وہ ضرورت نہیں تھی۔ پھر جو انسانیت اپنے شعور کے مدارج ترقی کے منازل طے کرتی گئی، نیا نبی آتا گیا، پیغمبر بدلتے گئے، دین ایک ہی رہا، شریعت اس زمانے کے مزاج کے مطابق آتی گئی۔ جب یہ انسانیت اپنے عروج تک پہنچ گئی، جب اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا فہم اس کی بلندی تک پہنچ گیا، پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب 1.25 لاکھ انبیاء اپنی اپنی شریعتیں لے کر آ چکے ہو، انسانیت ترقی کی منازل طے کرتی رہی، کبھی کسی نبی کی شریعت کی ضرورت، کبھی کسی نبی کی شریعت کی ضرورت۔ اب انسان چاند پہ پہنچ گیا، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا، ترقیوں کی منازل طے کر گیا، اور یہ پلاسٹک کی پھٹی موبائل کی صورت میں انسان کی جیب میں پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ آج کا انسان ترقی کر گیا، فرمایا اس لیے محبوب کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔